علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم علامات قیامت کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ تو علامات قیامت میں سب سے عظیم فتنہ جس کا تذکرہ کئی احادیث مبارکہ میں بارہا آیا وہ دجال کے متعلق ہے۔ تو دجال کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کو دجال سے خوف دلاتے رہے ہیں، چونکہ تمام انبیاء علیہم السلام کے آخر میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال تم ہی لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا اس کے لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کر لے گا، اللہ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ سنو، دجال شام اور عراق کے مابین مقام خلا سے ہوگا اور وہ اپنے دائیں بائیں ملکوں میں خوب فساد پھیلائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا، میں تم کو اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بھی بیان نہیں کی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، تو پھر کہے گا میں خدا ہوں۔ تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں۔ اس کی پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوگا، جسے ہر مومن عالم ہو یا جاہل سب پڑھ لیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس جب دجال ویرانے پر سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو اس کے خزانے اس کی ایسی اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی اتباع کرتی ہیں، او کما قال علیہ السلام۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دجال کا اصل نام احادیث مبارکہ میں صراحتاً مذکور نہیں، بلکہ وہ اپنے لقب سے مشہور ہے۔ یہی لفظ اس کی پہچان اور علامت کے طور پر مشہور ہے۔ دجال کا معنی ڈھانپ لینا، لپیٹ لینا، فریب، دھوکہ دینا وغیرہ، کیونکہ اس نے حق کو باطل سے ڈھانپ لیا، اس نے حق کو باطل سے چھپا لیا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں دجال کا حلیہ، وہ نوجوان مرد ہوگا، وہ بھاری بھرکم جسم، سرخ رنگت کا مالک ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی پیشانی پر لفظ کافارا یعنی کہ کافر لکھا ہوا ہوگا۔